بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویسے تو جب کا پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے تو پاکستان کے دشمن جو اسرائیل، امریکہ اور انڈیا، ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں یہ کھٹکتا ہے پاکستان کا ایٹم بم، اور اس کو اسلامی بم کا نام دے کر وہ بہت بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے خلاف جب کا پاکستان نے 28 مئی 1998 کو یہ ایٹمی دھماکے کیے تھے، اسی دن سے پاکستان کے خلاف ان تینوں ملکوں نے ایک مہم شروع کر دی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور اس کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں آج بات آپ سے یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی کوئی ایسا موقع نہیں ہے اور شاید آپ کو میڈیا پہ بھی ایسی کوئی باتیں نہ مل رہی ہوں، لیکن میں آپ کی توجہ ایک نہایت اہم ایشو کی طرف اس لیے کروانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے کچھ روز پہلے پاکستان کے ایک معروف صحافی سعید چودھری صاحب نے اپنے ایک ولاگ کے اندر ایک بہت بڑا انکشاف کر ڈالا۔ انہوں نے بولا کہ اب پاکستان کو جو مستقبل کے اندر پاکستان کو جس طرح گھیرا جا رہا ہے، اس میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے اور ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے اور اس ایٹم بم کا جو ہے نا وہ جو اس ایٹم بم کے بارے میں ہے کہ یہ ایٹم بم کو اب ختم کر دینا چاہیے اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت نہ رہے اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ یو این او کو دے دینا چاہیے یا پاکستان اس کو تلف کر دے اور ایٹمی پروگرام کو روک دے، اس کے متعلق ایک ذہن سازی شروع ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے چلتا ہوں کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو نواز شریف نے $5 ارب کی بل کلنٹن کی ایک پیشکش کو ٹھکرا کر یہ دھماکے کیے اور پاکستان کی سالمیت کو انہوں نے مضبوط کر دیا۔ لیکن دنیا میں کہیں بھی دفاع تب مضبوط ہوتا ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ جب نواز شریف 2013 کا الیکشن جیت کے آئے تو نواز شریف کو اس چیز کا پتہ لگ چکا تھا کہ جو انہوں نے 15-20 سال ایک کاٹے، جلا وطنی میں کاٹے اور جو اس کو ڈکٹیٹرشپ آئی اور جو 9/11 کے بعد حالات بن گئے کہ پاکستان کا سروائیول اسی میں ہے کہ پاکستان کا دفاع اگر مضبوط کرنا ہے تو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا، تو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ لگ گئے اور اسی جس طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کام شروع کیا، دوسری طرف پاکستان کے مخالفین نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ اس چیز کو روکا جائے۔ اس میں سب سے بڑا کام تھا سی پیک ایک ایسا منصوبہ تھا جس سے شاید پاکستان کی اکانومی اتنی بوسٹ کر جاتی کہ پاکستان قرض دینے والوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ میں نے ایک سیمینار میں ایک بہت بڑے معیشت دان سے یہ بات خود اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے۔ لیکن ہوا اس طرح کہ یہودیوں نے اپنے ایک ایجنٹ کو اتارا۔ وہ ایجنٹ جو تھا وہ عمران خان تھا۔ اس کے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور حکیم سعید صاحب پہلے بتا چکے تھے آج سے 20-25 سال پہلے کہ یہ کام تیار ہو رہا ہے اور عمران خان کو استعمال کیا جائے گا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف۔ تو وہی کام شروع ہوا۔ وہ بیسیکلی شروع ہوا دھرنے اور کرپشن کے نام پر، لیکن جب نواز شریف کو اس ملک سے نکال دیا گیا، حکومت سے نکال دیا گیا اور پھر نواز شریف کو جیلوں کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ نواز شریف نے معیشت کو جس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، وہ پاکستان اگر اسی رفتار سے چلتا رہتا تو پاکستان دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں 2030 تک شامل ہو چکا ہوتا۔ لیکن یہ بات دشمنان نے پاکستان کو پسند نہیں تھی۔ انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ایک سازش کی اور نواز شریف کو انہوں نے ایک پاناما کے اندر، جس میں اس کا نام بھی نہیں تھا، پاکستان کے چند اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو اس ملک سے نکال دیا اور پاکستان کے اندر 25 جولائی 2018 کو RTS سسٹم بٹھا کر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے چند لوگوں کے ساتھ مل کر عمران خان کو اور پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اب اگر دیکھو نعرہ لگایا مدینہ ریاست کا، یہ وہی گیم کھیلی گئی جو کیا نام عثمانی خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے کھیلی گئی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے ایک ایسے نااہل بندے کو وزیر اعظم بنوایا کہ جس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو 3 سال میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہاں تک عالم ہو گیا کہ پاکستان $1 ارب کے لیے لوگوں کے آگے بھیک مانگتا پھرا۔ جو معیشت اتنی مضبوط ہو چکی تھی، 5.8 پہ پاکستان کی GDP گروتھ تھی، وہ گروتھ بالکل مائنس میں چلی گئی اور مہنگائی کا ایک بڑا سیلاب آ گیا۔ لوگ بے روزگار ہو گئے اور لوگوں کے گھر چھن گئے۔ صحت اسپتالوں سے وہ جو صحت کے نام پر جو دوائیاں فری ملتی تھی وہ لے لی گئی۔ مہنگائی اتنی زیادہ کر دی گئی کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد ایک گیم اور کھیلی گئی کیونکہ پاکستان جو بار بار یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے ایٹمی طاقت صرف اپنے تحفظ کے لیے لی ہوئی ہے،
وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کشمیر کا، کیونکہ پاکستان اور کشمیر، انڈیا کی کشمیر کے موضوع متعلق 3 دفعہ جنگ ہو چکی تھی۔ تو اب انہوں نے، غیر ملکی طاقتوں نے یہ بھی سوچا کہ یہ کام بھی ہم کر دیں تاکہ پاکستان کے پاس کوئی جواز نہ رہے۔ انہوں نے عمران خان سے ایک کام اور کروایا، معیشت تو تباہ کروا دی، پھر ایک اور کام کروایا کہ انڈیا نے عمران خان نے کشمیر کو بیچا اور انڈیا نے کشمیر پہ 370 ختم کر کے اس کو اپنے ملک کے اندر ضم کر لیا، جو وہ 74 سال ہمت نہیں کر سکا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایسا رویہ یا ایسا مثبت رد عمل نہیں آیا کہ کوئی کشمیر کے لیے آواز اٹھائی گئی، بلکہ اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا اور بھول گئے۔ بلکہ یہاں تک کہ یہاں بھی کہا گیا کہ صحافیوں کو بلا کر GHQ میں کہ بھائی آپ ہماری مدد کریں اور آپ کشمیر کو ایک دفعہ بھول جائیں اور انڈیا سے دوستی کی باتوں میں ہمارے لیے میڈیا کے اندر راہ ہموار کریں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، کشمیر بھی بک گیا، ملک کی معیشت بھی تباہ ہو گئی۔ اب ایک کام رہ گیا تھا کہ اس معیشت کو اپنے ہاتھ میں کیسے لیا جائے، تو عمران خان نے $1 ارب کے عوض پاکستان کا اسٹیٹ بینک بھی اس کو بیچ دیا۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات انہی کے گورنر چودھری سرور نے ایک لندن کے سیمینار میں آج سے چند دن پہلے کی کہ پاکستان کو $6 ارب کے عوض IMF کے آگے بیچ دیا گیا۔ اب IMF نے ابھی تک $1 ارب نہیں دیا، اس کے عوض پاکستان کی 350 ارب کے نئے ٹیکس اور 350 ارب کی سبسڈیز جو تھی عوام کو ملتی تھی وہ ختم کر دی گئی، صرف $1 ارب کے عوض۔ دوسری طرف چائنا نے CPEC میں $46 ارب پاکستان پہ لگا دیے تھے اور ابھی وہ اس کو 200-300 ارب تک لے جانا چاہتا تھا، اور 2030 تک، جو میری معلومات ہیں، جو میں نے کچھ ناقص معلومات اکٹھی کی ہیں، جو میری ناقص رائے بھی ہے، اور لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ 2030 تک یہاں سے جو ٹریڈ تھی اس کی لاگت $1000 ارب تک جانی تھی، جس سے پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہونا تھا۔ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ 3 کام کروا لیے، اور اب اس نے ایک سعید چودھری کے بقول اس نے ایک راہ ہموار کرنی شروع کر دیا کہ کشمیر کے مسئلے تو اب ختم ہو چکا ہے، وہ بیچ دیا ہے اس ضمیر فروش وزیر اعظم نے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ اس کے احمد جواد جو سیکرٹری نشر و اشاعت تھے، اطلاعات تھے، جن کو ابھی نواز شریف نے عمران خان نے کل ہی نکالا ہے اپنی پارٹی سے 20 سال کے بعد، ان کا ہے کہ یہ عمران خان نے اپنے ضمیر کا سودا کر کر کشمیر کو بیچا ہے۔ تو یہ اب بیچ دیا۔ اب سعید چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ اسلام آباد میں ایک ذہن سازی شروع ہو چکی ہے اس چیز کی کہ اب نا اس ایٹم بم کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں معیشت چاہیے۔ اگر ہمیں یہ پیسے نہ ملے اور ہمارا ملک کے اندر اب یہ جنگ اور بم کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اب صرف اپنی معیشت کو مضبوط کریں، تو اس پہ یہ لوگوں کی ذہن سازی شروع ہو چکی ہے کہ اب اس ایٹمی پروگرام کو رول بیک کیا جائے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد گھیرا گیا، اور IMF نے جس طرح اسٹیٹ بینک کو ٹیک اوور کیا، یہی عثمانی خلافت کا خاتمے کا سبب بنا تھا کہ ان کا بھی تمام جتنا بھی معاشی نظام تھا وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ ترکی کی خلافت ختم ہو گئی اور مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہی گیم اس پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے عمران خان سے، اور عمران خان سے اب یہی کام لینا ان کا باقی رہ گیا، شاید اسی وجہ سے ابھی تک عمران خان ہمارے اوپر مسلط ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن پاکستان کی زراعت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم زرعی چیزیں گندم، چینی، آٹا باہر سے منگوا رہے ہیں، اور یہاں کے جو کسان ہیں وہ ایک ایک بوری لینے کے لیے گھنٹوں لائنیں لگتے ہیں، اور بعد میں پولیس کا لاٹھی چارج ہوتا ہے اور ان کو مار پڑتی ہے۔ یہ ہے اس وزیر اعظم کا ویژن، جس نے ریاست مدینہ کے نام پر اس قوم کو بے وقوف بنایا، اور بالکل یہ فیل ہو چکا ہے۔ میں آخر میں آپ کو ایک بات اور کہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ٹیم اچھی نہیں ملی یا عمران خان کی نیت بڑی صاف ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، انہی کے ایک قریبی ساتھی محسن بیگ صاحب جو 2 اخباروں کے مالک ہیں، اور 2013 سے لے کے 2018 تک عمران خان کی جتنی بھی کمپین تھی، وہ میڈیا کمپین تھی یا پروپوگنڈا تھا یا سوشل میڈیا کی تھی، وہ سب انہوں نے ہینڈل کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں خود $1 ارب عمران خان صاحب کو دے چکا ہوں جس کا حساب نہیں ہے، اور انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے جو سلیم صافی کے انہوں نے انٹرویو میں کی، وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، شاید کئی لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ میری فضل الرحمان کی سیاست سے مجھے بہت اختلاف ہے، اور وہ ان کی سیاست کے کبھی حامی نہیں رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں جو فضل الرحمان صاحب کی ایک بات سے بالکل اب اتفاق کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہو گیا، وہ بات یہ ہے کہ عمران خان
کو ایک لانچ کیا گیا ہے. باقاعدہ یہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلش اور یہودیوں کا ایک بہت بڑا سازشی مورا ہے جس نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اب یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہم بھی سارے بیوقوف بن گئے. اور عمران خان نے شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی طرح ہی ماموں بنایا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے سیکورٹی فورسز کے ادارے ہوں, قومی سلامتی کے ادارے ہوں, وہ ابھی بھی عمران خان کو برداشت کر کے کیوں بیٹھے ہیں. لیکن مجھے اس بات کا پورا اللہ کی طرف سے یقین ہے کہ جن کے ہاتھ میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے وہ پاکستان کے لیے اپنی جانیں بھی دے دیں گے, لیکن اس ایٹمی پروگرام کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں عمران خان اسی طرح ذلیل و خوار ہوگا جس طرح ایک غدار کو ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد.